الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ إلى آخر الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، بہر سر افگندگی سر جھکانے کے لیے، بہر سر افگندگی ہے یاد رکھ، ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ. چند روزہ زندگی ہے یاد رکھ، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. تو نے منصب بھی اگر پایا تو کیا، گنج سیم و زر بھی ہاتھ آیا تو کیا، سونے چاندی کا خزانہ گنج سیم و زر بھی ہاتھ آیا تو کیا، قصر عالی شاہ بھی بنوایا تو کیا، دبدبا بھی اپنا دکھلایا تو کیا، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. قیصر و اسکندر و جم چل بسے، زال اور سہراب اور رستم چل بسے، کیسے کیسے شیر و زیغم چل بسے، سب دکھا کر اپنا دم خم چل بسے. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے، پیل تن ہاتھیوں جیسے پیل تن کیا کیا پچھاڑے موت نے، سر و قد قبروں میں گاڑے موت نے. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم، سانس ہے ایک رہ روے ملک عدم، دفعتاً ایک روز یہ جائے گا تھم. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن، منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن، اب نہ غفلت میں گنوانا ایک دن. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے.
آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، عمر یہ ایک دن گزرنی ہے ضرور، قبر میں میت اترنی ہے ضرور، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، راہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں، جائے عیش و عشرت و مستی نہیں، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ جیسے مخلصین کے درمیان تھوڑی دیر حاضری کا موقع اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ اللہ تعالی ہماری اس ملاقات کو ہم سب کے لیے نافع بنا دے، اور یہ بھی درخواست کروں گا کہ میرے لیے دعا فرمائیں کہ آپ جس حسن ظن کے ساتھ بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا کچھ حصہ حقیقت میں مجھے عطا فرما دے۔ یہ بات رسمی طور پر نہیں کہہ رہا ہوں، اپنی حالت کو جان کر کہتا ہوں، اور سچی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں، خالق کائنات ہیں، انہی کی بات، انہی کا حکم دنیا میں چلتا ہے، تو جس سے جو کام لے لیں وہ ان کا اختیار ہوتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی واقعی اس کے لائق ہونا ضروری ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ کبھی کبھی بیکار آدمی سے بھی اچھے کام اللہ تعالیٰ لے لیتے ہیں، بس آپ دعا کر دیں کہ کچھ ہمیں بھی مل جائے اور آخرت کا کام بن جائے۔ جب اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ چاہے وہ کسی بھی علاقے کے ہوں بیٹھنا ہو تو بہت ساری باتیں دل میں آتی ہیں کرنے کے لیے، لیکن مختصر یا مشترک طور پر، یعنی ایسی بات جو عام طور پر ہر جگہ کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، وہ یہ کہ ہم لوگ مجموعی اعتبار سے سارے مسلمان، وہ چاہے اس ملک میں ہوں یا دنیا کے کسی بھی ملک میں، بالکل عام ہے یہ بات، اطمینان کی زندگی نہیں گزار رہے ہیں، پریشان ہیں، سکون نہیں ہے۔ بڑی تعداد میں روزگار کے بھی مسائل ہیں، لیکن روزگار کے مسائل کے علاوہ بھی بہت سارے خدشات ذہنوں میں ہیں، اور جس کو اطمینان کہا جاتا ہے وہ ہمارے ملک میں تو کیا ہوتا، اسلامی ملک جو کہلاتے ہیں ان میں بھی نہیں ہے، جو سچی بات ہے۔ یعنی ہم ساری دنیا میں تقریباً ایک جیسے حال میں ہیں۔ ہم میں سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ زندگی اچھی ہو جائے، زندگی آسان ہو جائے، اپنے اپنے اعتبار سے وہ تدبیر بھی کرتا ہے۔ آج کل میں دیکھتا ہوں کہ بہت سے لوگ اپنا علاقہ بدلنے کو ایک ذریعہ سمجھتے ہیں حالات ٹھیک ہونے کا، کہ فلاں علاقے میں ہم پریشان ہیں تو وہاں سے نکل کر فلاں جگہ چلے جائیں تو شاید اچھے رہیں۔ شریعت میں اس سلسلے میں ہیں کچھ احکام، لیکن عام حالات میں یہ بات بالکل مفید نہیں ہے، اس لیے کہ سب جگہ ایک ہی جیسے حالات ہیں اور سب جگہ اللہ کا حکم چلتا ہے۔ ہمارا وہ طبقہ جو عمر کے اعتبار سے نوجوان ہے یا جوان ہے، وہ بڑی عمر والوں کے مقابلے میں زیادہ پریشان ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے سامنے تجربات نہیں ہیں اور زندگی بظاہر ساری پڑی ہے سامنے، وہ اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے راستے ڈھونڈتا ہے
اور راستے نہیں ملتے عام طور پر. تو مختصر سی بات کرنی ہے، بہت آسان بات ہے اور کوئی نئی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے زندگی اچھی ہونے کا جو مطلب سمجھ رکھا ہے وہ غلط ہے. اس کو ٹھیک کر لے تو زندگی ابھی ٹھیک ہو جائے گی. بالکل سچی بات ہے. ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس میں جو جو ہم نے سوچا ہے وہ ہو جائے. یہی ہے نا. ہمارے نوجوان ایک پلان بناتے ہیں، میں فلاں کاروبار کر لوں، پیسہ نہیں ہوتا. میں فلاں کورس میں ایڈمیشن لے لوں، ایڈمیشن نہیں ہوتا. فلاں ڈگری حاصل کر لوں، وہ نہیں ملتی. تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ دنیا میں جو ہم چاہتے ہیں وہ ہو جائے، اور ظاہر ہے کہ وہ نہیں ہوتا. ہمارے پلان کے مطابق یا ہماری تمنا کے مطابق نہیں ہوتا. لہذا ہم پریشان ہیں کہ بھائی مقصد پورا نہیں ہوا. ایک شعر یاد آیا، آپ نے پڑھا ہوگا، تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے. سارا مسئلہ اسی میں ہے. ہم نے جو یہ سوچ رکھا ہے کہ جو ہم چاہیں وہ پورا ہو جائے تو مزہ آئے گا. تو اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو ہم نے ویسے بھی غلط سوچا ہے چونکہ ہم بندے ہیں، خدا نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو مالک ہے، خدا ہے، اللہ ہے، وہ ہماری مرضی کے تابع نہیں ہے. ہماری کچھ تمنائیں وہ پوری کرتا ہے اور کچھ تمنائیں پوری نہیں کرتا. اب ظاہر بات ہے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو اپنی مرضی کے تابع بنا لیں. اب دوسرا راستہ کیا ہے؟ ہم اللہ کی مرضی کے تابع بن جائیں. بتائیے آسان ہو جائے گا یا نہیں؟ دو تین باتیں مجھے کرنی ہے بالکل آسان سی. اللہ کی مرضی میں راضی ہونا، اس پر آیا ہوں میں. ہم میں سے ہر آدمی جب عمر کے ایک مرحلے پر پہنچتا ہے تو بال سفید ہو جاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ بال سفید ہونے پر ظاہر بات ہے اگر جلدی جوانی کی عمر میں ہو جائے تو اچھے بھی نہیں لگتے. ہمارے بال بہت جلدی یاد ہوگا آپ کو سفید ہونا شروع ہوئے تھے، زیادہ عمر بھی نہیں تھی. اور بہت سے جوانوں کو تو اتنا برا لگتا ہے کہ وہ بال کالے کرنے لگتے ہیں، مگر بہت تھوڑے لوگ کرتے ہیں، اس لیے کہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا، چغلی کھاتے رہتے ہیں بال، ہے نا. تو اب آپ غور کریں، بال سفید ہوئے، کیا کیا آدمی نے؟ کچھ بھی نہیں کیا، راضی ہو گیا نا اس پر. وہ نہیں پڑے گا. اچھا راضی نہ ہو تو کیا کر لیں گے؟ کیا اندر سے کالے بال نکلنا شروع ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے نا. تو یہی معاملہ سارے معاملات کے اندر ہے. آپ اپنا پروگرام ضرور بنائیں اور اس پروگرام کو پورا کرنے کے اسباب بھی اختیار کریں. اس کے بعد رزلٹ جو آئے وہ اللہ کے حوالے. کامیابی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، اللہ نے ایسے ہی چاہا، ہم اس پہ راضی ہیں. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس مضمون کو بہت بیان فرماتے تھے کہ اللہ کی رضا میں راضی رہنے کی عادت ڈال لو تو جینا آسان ہو جائے گا، اور نہیں ڈالتے ہو تو کیا کر لو گے بتاؤ. میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو کئی سال ہو گئے ان کے میسج اتنے آتے ہیں کہ میں سچی بات ہے کھولتا بھی نہیں، پتا ہے ایک ہی بات ہوگی. اور وہ بعض ایسے ہیں جو نمبر بدل کے میسج کرتے ہیں یا فون کرتے ہیں تاکہ بات ہو جائے. ٹھیک ہے، اٹھا لیتے ہیں، لیکن مسئلہ وہی ہے کہ ان کے ذہن میں ایک ٹارگیٹ ہے، وہ ٹارگیٹ پورا نہیں ہو رہا تو وہ پریشان ہے. تو پریشانی کو دور کرنے کا راستہ یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں ساری طاقت ہے اس کی مرضی میں اپنے آپ کو گم کر دیں. یہ دنیا کے معاملات کے لیے بھی ہے اور دین کے معاملات کے لیے بھی ہے. دنیا کی بات پہلے کر رہا ہوں میں کیونکہ ہم سب اس سے زیادہ پریشان ہیں. آپ غور کریں
کہ آپ کا ہم سب کا یہ ایمان ہے یا نہیں کہ پیدا ہونے سے پہلے روزی لکھ دی جاتی ہے، رزق فرشتہ آ کر لکھ دیتا ہے؟ تو کیا خیال ہے آپ کا کہ زندگی میں وہ فیصلہ بدل جائے گا کیا؟ وہ تو ویسے ہی رہے گا نا، تو کیوں پریشان ہیں؟ اپنے حصے کا کام کرتے رہیں، جو اللہ نے مقرر کیا ہے وہ مل کر رہے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ مل جائے گا تو اطمینان رہے گا، یہ ذہن سے نکال دیں، بالکل نہیں۔ اگر زیادہ ملنے سے اطمینان ہوتا تو کوئی مالدار پریشان نہ ہوتا، مگر میری معلومات یہ ہے کہ ہر مالدار پریشان ہے۔ جو کم پیسے والے ہیں وہ اتنے پریشان نہیں ہیں، یہ پکی بات ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ مالداروں کا کوئی مذاق نہیں اڑانا، ان کی مدد سے ہمارے مدرسے چلتے ہیں، ہمارے دینی کام ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ثواب دیتے ہیں، دیندار جو مالدار لوگ ہیں۔ لیکن جو دیندار اس درجے میں نہیں ہیں، بات اصل میں ان کی ہو رہی ہے، وہ پریشان ہیں اور ان کی تعداد زیادہ ہے۔ پریشان کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا ایک فیصلہ ہے، وہ حدیث یاد آ گئی، اس کو سن لیجئے، اس سے اور آسانی ہو جائے گی اور رخ متعین ہو جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دو طرح کی سوچ ہوتی ہے آدمیوں کی۔ ایک سوچ ہوتی ہے دنیا کو نمبر 1 پر، آخرت کو نمبر 2 پر رکھنے کی، یہ کافروں کی سوچ ہے۔ ایک سوچ ہوتی ہے مسلمانوں کی، دنیا نمبر 2 پر، آخرت نمبر 1 پر۔ آسان سا ترجمہ کرتا ہوں، آخرت کے فائدے کے لیے دنیا کا نقصان کرنے کو تیار ہیں، اس کا مطلب ہے آخرت کو اصل سمجھتے ہیں۔ دنیا کے فائدے کے لیے آخرت کا نقصان کرنے کو تیار ہیں، اس کا مطلب ہے دنیا کو اصل سمجھتے ہیں۔ اب ان دونوں سوچ والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کیا معاملہ ہوتا ہے وہ حضور نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا من کانت الآخرۃ ہمہ، جس آدمی کا اصل نشانہ آخرت ہوتی ہے، اصل غم آخرت کا ہوتا ہے، تو اس کو 3 فائدے ملتے ہیں۔ جعل اللہ غناہ فی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں غنا رکھ دیتے ہیں، اطمینان رکھ دیتے ہیں، ترجمہ اور بھی کر سکتے ہیں، مالداری رکھ دیتے ہیں، دل مالدار ہو جاتا ہے، دل غنی ہو جاتا ہے، دل بے نیاز ہو جاتا ہے، دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ اب آپ سوچیں دل مطمئن ہونے کے بعد پریشانی کیا رہے گی؟ پریشانی تو دلی میں ہوتی ہے ساری۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہم لوگ پیش آنے والے واقعات کو مصیبت کہتے ہیں۔ ہماری مرضی کے خلاف کوئی کام ہو جاتا ہے، بھئی ہماری دکان میں نقصان ہو گیا، مصیبت ہے، کسی عزیز کا انتقال ہو گیا، مصیبت ہے، کوئی اور حادثہ پیش آ گیا، مصیبت ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ تو واقعات ہیں جو پیش آ رہے ہیں، مصیبت کیا ہے؟ ہمارے دل پر اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ ہے مصیبت۔ ٹھیک ہے نا بات؟ اس کو آسان سمجھ لیں، ایک آدمی کا انتقال ہوا ہمارے پڑوس میں، مگر ہماری کوئی رشتہ داری نہیں ہے اور تعلق بھی کوئی خاص نہیں تھا، اس کے گھر والے سب رو رہے ہیں اور ہم آرام سے کھانا کھا رہے ہیں اپنے گھر میں۔ ایسا ہوتا نہیں کیا؟ ہوتا ہے۔ مصیبت واقعہ تو پیش آیا، مگر ان کے لیے مصیبت اور ہمارے لیے کوئی مصیبت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ہمارے دل پر اثر نہیں، ان کے دل پر اثر ہے۔ بات تو ایک ہی ہے، واقعہ تو ایک ہی ہے، مگر نتیجے 2 ہیں، پہلو 2 ہیں۔ اس کو اور ایک مثال سے سمجھیں۔ درد ہوتا ہے بدن میں، مثلا داڑھ میں درد ہے، آپ نے پین کلر کوئی ٹیبلٹ لے لی، 4 گھنٹے درد نہیں رہا، 4 گھنٹے کے بعد پھر شروع ہو گیا۔ کیا خیال ہے، 4 گھنٹے درد نہیں رہا یا درد کا احساس نہیں رہا؟ احساس نہیں رہا۔ وہ جو بروفین ہے اس میں، وہ جو کیا کہیں گے اس کو، مخدر ہے، نشے والی چیز، اس نے احساس کو دبا دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پریشانی درد سے نہیں ہے، پریشانی احساس سے ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل پر جو آپ کے اثر ہوتا ہے وہ ہے اصل میں مصیبت۔ لہٰذا اگر آدمی آخرت کو سامنے رکھے گا تو یہ دل پر اثر ہونے کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔
آپ حضرات نے سنا ہوگا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قصہ ہے کہ ان کا مال تجارت آ رہا تھا سمندری جہاز سے، کسی نے آ کر اطلاع دی کہ جس جہاز سے مال آ رہا تھا وہ ڈوب گیا، آپ کا مال بھی ڈوب گیا۔ تو انہوں نے سنا اور سن کر ذرا رکے اور کہا الحمدللہ۔ اگلے دن پھر ایک خبر آئی کہ حضرت وہ جہاز ڈوبا نہیں تھا، طوفان میں گھرا تھا، مگر نکل گیا اور آ گیا بندرگاہ پر اور مال بچ گیا۔ پھر ذرا سا رکے اور کہا الحمدللہ۔ تو پوچھا گیا دونوں دن الحمدللہ کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے نقصان پر یا مال بچنے پر کسی پر الحمدللہ نہیں کہا، بلکہ میں نے اپنے دل کی حالت پر الحمدللہ کہا۔ جب نقصان کی خبر ملی تو میں نے اپنے دل کو ٹٹولا کہ دل کیا کہہ رہا ہے، تو میرا دل مطمئن تھا کہ جو اللہ کی مرضی، تو میں نے اس پر کہا الحمدللہ۔ پھر جب مال بچنے کی خبر آئی تو میں نے اپنے دل کو ٹٹولا کہ بہت زیادہ خوش تو نہیں ہو رہا ہے، دیکھا دل اپنی جگہ تھا تو میں نے کہا الحمدللہ۔ تو پتہ ہی چلا کہ واقعات اصل مسئلہ نہیں ہے، ہمارے دل پر جو اثر ہوتا ہے وہ اصل مسئلہ ہے۔ اب جو آدمی آخرت کو مقصد بنا کر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر یہ اطمینان پیدا کر دیتے ہیں، لہذا وہ پریشان نہیں ہوتا۔ ہم نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا بہت سارے بزرگوں کو، ہم نے اپنے حضرت کو دیکھا، ان سے بات کرتے تھے حضرت کیسے مزاج ہیں، تو ان کا ایک دو جملے خاص ہوتے تھے اور یہ انہی سے سنے اور مزہ آ جاتا تھا۔ حضرت فرماتے تھے میرے اللہ کا مجھ پہ بہت کرم ہے، میں اپنے اللہ سے بہت خوش ہوں۔ یہی کہتے تھے نا، میں اپنے اللہ سے بہت خوش ہوں، مزہ آ جاتا تھا جیسے کسی نے مٹھائی کھلا دی۔ تو یہ جو دل کا اطمینان ہے یہ اللہ تعالیٰ رکھ دیتے ہیں جب آخرت سامنے ہوتی ہے۔ دوسرا فائدہ وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ، اور اللہ تعالیٰ اس کے سارے معاملات میں اطمینان پیدا کر دیتے ہیں، یعنی معاملات منتشر نہیں رہتے، کنفیوز نہیں رہتا وہ۔ اور تیسرا فائدہ یہ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، دنیا تابع بن کر آتی ہے، آنا ہی ہے، جو مقدر میں ہے وہ تو آنا ہی ہے، وہ آ ہی جاتا ہے۔ اس کے برخلاف جس آدمی کا مقصد آخرت ہے، دنیا ہے، ومن کانت الدنیا ہمہ، جس کا اصل نشانہ دنیا ہے، وہ دنیا کو نمبر 1 پر رکھتا ہے، آخرت کو نمبر 2 پر رکھتا ہے۔ تو فرمایا پہلا نقصان یہ ہے جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، اس کی محتاجی پیشانی پر لگا دی جاتی ہے، اسے دیکھ کے محسوس ہوتا ہے کہ پریشان ہے، کوئی ضرورت ہے، کچھ چاہیے۔ عجیب بات ہے، یہ محسوس ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے بڑے سے بڑے پیسے والے کو بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ اس کا مصداق نظر آئے گا کہ پریشان ہے، کچھ چاہیے، کوئی مسئلہ ہے، کچھ حل کرنے کی ضرورت ہے، کوئی سفارش چاہیے، کوئی ضرورت ہے، کچھ منگانا ہے، محسوس ہو جائے گا کہ پریشان ہے۔ دوسری بات وفرق علیہ شملہ، اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو منتشر کر دیں گے، کنفیوژن پیدا کر دیں گے۔ بہت پیسہ ہے، 2 فیکٹریاں چل رہی ہیں، تیسری قائم کرنے کے لیے پریشان ہے، بڑی پریشانی کی بات ہے۔ حضرت تیسری فیکٹری لگانے کا ارادہ ہے، کچھ رکاوٹیں آ رہی، دعا کر دیجیے۔ 2 فیکٹریاں چل رہی ہیں، تیسری کے لیے پریشان ہے۔ ایک وہ آدمی ہے جس کے گھر میں 1 مہینے کی تنخواہ کے بعد اگلا 1 روپیہ نہیں ہوتا، وہ آرام سے ہے کہ 1 مہینے کی تنخواہ مل گئی، بڑھیا ہو گیا، اب اگلے مہینے خود مل جائے گی۔ اور یہ بیچارہ 2 فیکٹریاں چلا کر پریشان ہے کہ تیسری میں رکاوٹیں آ رہی ہیں۔ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا، تیسرا نقصان یہ ہے کہ دنیا اتنی ہی آتی ہے، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، جتنی مقدر ہے اتنی ملتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ملتی۔ تو پہلا کام تو ہم سب کو یہ کرنا چاہیے کہ دنیا کے معاملات میں نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں اور آخرت کے معاملات میں خود کچھ کر لیں۔ ہم نے الٹا کر رکھا ہے، ہم یہ سوچتے ہیں آخرت کے معاملات میں اللہ پر چھوڑ رکھا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، ہم جو چاہیں اللہ میاں معاف کر دیں گے، اور دنیا کے لیے صبح سے شام تک محنت کرتے ہیں۔ تو الٹا ہو رہا ہے نا۔ جب آپ کسی ملک میں جائیں اور وہاں کے قانون کے خلاف کریں تو پریشان ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ یہ ملک اللہ کا ہے، یہ ساری دنیا اللہ کا ملک ہے، اللہ کی بادشاہت ہے، اللہ مالک ہیں، خالق ہیں، مختار ہیں۔
اس ملک میں اللہ کی مرضی کے خلاف چلیں گے تو پریشان ہوں گے۔ تو ہماری پریشانی کا کہ حل کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ دنیا کے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دنیا کے معاملات میں کوشش کرنا چھوڑ دیں، آپ خوب محنت کریں، آپ خوب تجارت کریں، آپ خوب کاروبار کریں، آپ پیسہ کمائیں۔ ہماری شریعت نے پیسہ کمانے کی کوئی لمٹ نہیں رکھی ہے کہ اس سے آگے آپ کما نہیں سکتے، جو چاہیں کریں، مگر اسے مقصد نہ بنائیں، اور جو آپ کی مرضی پوری نہ ہو اس سے پریشان نہ ہو، اس کو اللہ کے حوالے کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہی چاہا، اللہ نے جو چاہا وہ ہو گیا۔ آپ نے سنا ہوگا بہت سے بزرگوں کے واقعات میں کہ صاحب بچے کا انتقال ہو گیا اور وہ مطمئن نظر آ رہے ہیں، کیوں؟ اللہ پر نظر ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ تو ایک کام تو ہمیں یہ کرنا ہے، دوسرا یہ کرنا ہے کہ شریعت کے معاملات میں اللہ کے تابع بن جائیں، اپنی مرضی نہ چلائیں اور شریعت کے اوپر چلنے کے لیے محنت کریں۔ اس سلسلے میں 2-3 باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ ایک آیت وہ ہے جو روزانہ ہم پڑھتے اور سنتے ہیں، اور ابھی میں نے بھی پڑھی ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ آپ سوچیں ذرا، سورہ فاتحہ ہے، کس نے نازل کی ہے؟ اللہ نے۔ اس سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ ایک دعا نازل کر رہے ہیں، یعنی بندوں کو سکھا رہے ہیں کہ یہ دعا تمہیں روزانہ کرنی ہے، بار بار کرنی ہے۔ تو وہ دعا ایسی ہونی چاہیے نا جس کی بہت ضرورت ہو، کم ضرورت والی دعا تو سورہ فاتحہ میں نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا یہ خیال کریں آپ ذرا، کھانا کھانے کی کتنی ضرورت ہے؟ روزانہ ضرورت ہے، روزانہ نہیں 3 مرتبہ ضرورت ہے۔ پانی کی کتنی ضرورت ہے؟ نہ جانے کتنی مرتبہ۔ ہوا کی کتنی ضرورت ہے؟ ہر وقت ضرورت ہے۔ مگر سورہ فاتحہ میں نہ پانی کی دعا سکھائی، نہ کھانے کی، نہ ہوا کی۔ یعنی یہ نہیں فرمایا کہ تم اللہ سے کھانا مانگو، پانی مانگو، ہوا مانگو۔ اس کا مطلب یہ ہوا جس چیز کے مانگنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ ان سب سے زیادہ ضروری ہے، اور وہ ہے صراط مستقیم، سیدھا راستہ۔ صراط مستقیم سے اگر ہٹ جائیں گے تو آخرت برباد ہو جائے گی۔ کھانا پانی نہیں ملے گا تو دنیا میں موت آ جائے گی، موت تو آنی ہے۔ اگر کھانے پینے کو نہیں ملے گا، آکسیجن نہیں ملے گی تو مر جائیں گے۔ مرنا تو ہے ہی، مرنے سے بعض لوگ، مرنے کا نام لینے سے بھی بہت سے لوگ ڈرتے ہیں۔ میں نے کہیں پڑھا، یہ معلوم نہیں کہ نسبت صحیح ہے نہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف نسبت، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ ذرا سمجھیے گا، کہ انسان کی سب سے بڑی محافظ موت ہے۔ موت کے وقت سے پہلے مر ہی نہیں سکتا، کوئی بھی نہیں مار سکتا۔ موت نے اپنا طے کر رکھا ہے، اللہ نے طے کر رکھا ہے موت کا وقت۔ اس موت کے وقت سے پہلے آپ کا کوئی کیا کر لے گا مجھے بتائیں؟ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ پر گولی بھی چلائی جائے گی تو آپ مریں گے نہیں اگر آپ کے موت کا وقت نہیں آیا، اور اگر موت کا وقت آ گیا تو آپ اپنے بستر پر شان سے مر جائیں گے، شان کے ساتھ لیٹے ہوئے۔ اکثر لوگ مرتے ہیں اور ہم سب اسی تمنا میں جی رہے ہیں کہ بستر پہ آرام سے مر جائیں۔ ہم جیسے احمق لوگ، کاہل لوگ، سست لوگ، میں پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہوں، میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، آپ بس اتنا ہی سمجھ لیں کہ موت جو ہے انسان کی سب سے بڑی محافظ ہے۔ تو موت کے نام سے نہ ڈریں۔ کھانا پینا نہیں ملے گا تو دنیا کی زندگی، یعنی جسم ختم ہو جائے گا، اللہ کے ہاں چلے جائیں گے، اور ہدایت ختم ہو گئی، صراط مستقیم ختم ہو گئی تو آخرت کی جہنم پکی ہو جائے گی، جنت سے محروم ہو جائیں گے۔ بڑا نقصان تو وہ ہوگا نا۔ آپ سوچیں ذرا کیا صورتحال ہے۔ تو صراط مستقیم مانگنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی پہچان بتائی۔ ہمارے زمانے میں بڑا مسئلہ یہ ہو رہا ہے، میں چونکہ چند باتیں کرنا چاہتا ہوں، تمہیدات چھوڑ دیتا ہوں، جلدی جلدی اصل بات تک پہنچتا ہوں۔ ہمارے زمانے میں جو کنفیوژن ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد کو یہ فیصلہ کرنے کی عادت، صحیح فیصلہ کرنے کی عادت نہیں ہے کہ رہنمائی کہاں سے لی جائے، صراط مستقیم کہاں سے سیکھی جائے۔ میں اس کو ایک مثال سے کہا کرتا ہوں کہ مثلا میں نہ کمپیوٹر جانتا ہوں نہ سائنس جانتا ہوں، لہٰذا
قاعدے کے اعتبار سے کوئی کمپیوٹر والا اگر مجھے کمپیوٹر کے معاملے میں دھوکہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے نا، سائنس والا مجھے دھوکہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے، مگر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں کمپیوٹر اور سائنس تو نہیں جانتا، مگر تھوڑی سی عقل رکھتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ سائنس یا کمپیوٹر کے لیے کس سے مجھے بات کرنی چاہیے، جب یہ مجھے پتا ہے تو مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا وہ۔ سمجھ میں آئی بات؟ اگر میرے اندر یہ فیصلہ کرنے کی سمجھ ہے کہ اس معاملے میں مجھے کس سے رہنمائی لینی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ صحیح چیز ہوگی۔ مجھے اگر یہ پتا ہے کہ میری یہ بیماری ہے، مجھے کون سے ڈاکٹر سے دوا لینی چاہیے، تو پھر ڈاکٹر مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اگر مجھے یہ عقل ہی نہیں ہے فیصلہ کرنے کی، وہ کہتے ہیں نا، ایک لطیفہ ہے کہ ایک آدمی گیا حکیم کے ہاں اور اس نے کہا کہ میرے پیٹ میں درد ہے، تو کہا کیا کھایا تھا؟ کہ وہ جلی ہوئی روٹی کھا لی تھی۔ تو ڈاکٹر صاحب نے ایک دوا لا کر دی کہ یہ آنکھ میں ڈال لینا۔ تو اس نے کہا جی تکلیف پیٹ میں ہے، آنکھ میں نہیں ہے۔ کہنے لگے آنکھ صحیح ہوتی تو جلی ہوئی روٹی کیوں کھاتا؟ آنکھ کے علاج کی ضرورت ہے، پیٹ کے علاج کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایسے ہی معاملہ ہم لوگوں کا ہے، آنکھ صحیح نہیں ہے، یعنی ہم فیصلہ صحیح نہیں کرتے کہ کہاں سے دین حاصل کریں۔ آج کل تو یہ دور جو آیا ہے، ہم نے، عجیب بات ہے، یہ انقلاب ہم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ جو نئی نسل ہے وہ تو اسی میں پیدا ہو رہی ہے۔ ہم تو اس دور میں پیدا ہوئے ہیں جب لینڈ لائن فون بھی نہیں تھے ہمارے گھروں میں، چھوٹی آبادیوں میں، پورے گاؤں میں نہیں تھے۔ اور صاحب اگر ہمیں یاد ہے اب سے کوئی 30 برس پہلے کی بات، 30 برس پہلے ہمارے وطن کو فون لگنے لگا، لینڈ لائن سے فون لگنا شروع ہو گیا، اور وہ بھی مطلب یہ کہ آدھے گھنٹے کی محنت کے بعد لگ جاتا تھا، کبھی پون گھنٹے کی محنت کے بعد۔ تو بڑی خوشی ہوئی کہ صاحب اب گھر والوں سے، رشتہ داروں سے بہت آسانی سے رابطہ ہو جایا کرے گا۔ ایسے وقت کے بعد اب ہم یہ جو زمانہ دیکھ رہے ہیں، عجیب انقلاب آیا ہے۔ تو اب اس انقلاب کے بعد یہ ہوا ہے کہ ایک آدمی کو بس کرسی میز چاہیے اور ایک موبائل چاہیے حضرت جی بننے کے لیے۔ کیا خیال ہے؟ یعنی رہنما بننے کے لیے، لوگوں کو دین سکھانے کے لیے، بس وہ میز کرسی رکھ کے اور اپنا موبائل سامنے رکھ کے بیٹھ جائے گا یا جو بھی اس کے پاس آلات ہیں، اور وہ صاحب آپ کی رہنمائی شروع کرے گا دین کے معاملے میں۔ اور اس کے بعد بسم اللہ کہاں سے ہوگی اس کی؟ وہ یہاں سے ہوگی کہ دیکھیں یہ جو مولوی لوگ ہیں نا، جو پرانے زمانے سے چلے آ رہے ہیں، یہ سارا دین آپ کو نہیں بتاتے، کچھ چھپا کے رکھتے ہیں۔ ان کی چھپائی ہوئی حدیثیں ہم سنائیں گے آپ کو، چنانچہ وہ آپ کو کچھ نئی نئی باتیں بتائیں گے، اور یہ بتائیں گے کہ یہ وہ باتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، صحابہ کے زمانے میں تھی، اب ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں بھائی بالکل صحیح کہہ رہا ہے، لہٰذا آپ علماء سے اور دور چلے جاتے ہیں، نتیجہ ہے کہ صراط مستقیم سے بھی دور چلے جاتے ہیں۔ یہ اس زمانے میں بہت ہو رہا ہے۔ میرے عزیزو، خدا کے واسطے اس مصیبت سے نکلو کسی طرح سے۔ ایک سادہ سی بات سمجھاتا ہوں، بات تو علمی ہے، سادہ انداز میں سمجھاتا ہوں۔ دین کس کا ہے؟ اللہ کا۔ نازل کس پر ہوا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ان سے کس نے سیکھا؟ صحابہ نے۔ صحابہ سے ان کے بعد والوں نے، ان سے ان کے بعد والوں نے، ان سے ان کے بعد والوں نے۔ تو دین اسی طرح سے آگے بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ تو صحیح دین کون سا ہوگا؟ جو اچانک چھلانگ لگا کے 1400 برس پہلے پہنچ جائے، یا جو سلسلے وار پہنچے؟ سمجھنے کی بات ہے۔ حضور سے جس طرح چل کر آیا، پورا دین ہمارا محفوظ ہے اور پوری شریعت کا مفہوم محفوظ ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرما رکھا ہے کہ میری امت گمراہی پر کبھی جمع نہیں ہوگی۔ لہٰذا اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ بیچ کے زمانے میں دین کا صحیح مفہوم بھول گیا تھا یا چھپ گیا تھا، وہ غلط کہتا ہے، اس لیے کہ حضور نے یہ سند دی ہے کہ ہر زمانے میں ہدایت محفوظ رہے گی۔ لہٰذا صحیح اور معتبر دین وہ ہوگا جو ان علماء سے آپ کو ملے جن کا سلسلہ بغیر کسی ٹوٹ کے، بغیر کسی فاصلے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جا ملتا ہو۔ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ، سیدھا راستہ حاصل کرنے کا نہیں ہے۔ یہ ایک بات ہے، اس کو اچھی طرح سے ذہنوں میں بٹھا لیں، اور آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ کوئی زبردستی کی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ مطالعہ کرنا چاہیں کریں مطالعہ،
مطالعہ، صحیح مطالعہ جتنا زیادہ کریں گے اتنا زیادہ کرنے کے بعد اسی جگہ پہنچ جائیں گے، منزل یہی ہوگی، اسی نتیجے پر پہنچیں گے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ اس لیے کہ اس زمانے میں اس فکر کی وجہ سے یہ جو ہمارے نوجوانوں میں آزادی آ گئی، بلکہ نوجوانوں میں کیا آزادی آئی، نوجوان تو ہمارے حالات سے پریشان ہو کے دین کی طرف آنا چاہتے ہیں۔ جو اصل بات ہے وہ یہ ہے، ان کے اس مزاج کا یا اس جذبے کا استحصال، کیا کہیں گے اس کو، یعنی مس یوز، غلط استعمال یہ لوگ کرتے ہیں جو گمراہی پھیلانے والے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ایسے اس زمانے میں پیدا ہو رہے ہیں، بار بار ہو رہے ہیں، اور علماء متنبع کرتے ہیں اور وہ دھوکہ دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچا کر چلیں۔ اس کے بعد ایک پہلو اور ہے جس پر بات کرنی ہے مختصر سی۔ یہ ساری باتیں آسانی سے نہیں ہوتی، ایک بیان سے اور تقریر سے نہیں ہوتی، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ شروع کی بات بھی اللہ کو سامنے رکھنا، اللہ کی مرضی میں اپنے آپ کو گم کر دینا، اللہ کی مرضی پہ راضی ہو جانا، یہ آسان باتیں نہیں ہیں۔ اس کے لیے ایک محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں مثال دوں، اگر کسی آدمی کا کروڑوں کا کاروبار ہو اور اچانک سارا ختم ہو جائے، کیا خیال ہے آپ کا؟ شاید دماغ ہی نہ خراب ہو جائے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے اوپر نظر ہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، تھوڑے وقت کے لیے پریشان ہوگا طبعی طور پر، مگر نظر اللہ پہ ہوگی، دوبارہ وہ زندہ ہو جائے گا۔ ہمارے حضرت سنایا کرتے تھے کہ جب ہمارا پڑوسی ملک تقسیم ہوا، وہ ادھر والا حصہ الگ ہوا، تو وہاں ڈھاکہ میں کوئی صاحب ادھر کے تھے اور ان کا ٹرانسپورٹ کا کام تھا، 200 ٹرک یا 250 ٹرک ان کے تھے، بڑا کاروبار تھا۔ لیکن وہاں جو حالات ہوئے آپ کو معلوم ہے، وہاں سے اس حالت میں بھاگنا پڑا کہ بس وہ اپنی بیوی کو لے کر اور کوئی سامان لیے بغیر، سارا گھر سارا کاروبار چھوڑ کر، بدن کے کپڑے لے کر بس جہاز میں بیٹھے اور کراچی اتر گئے۔ وہاں پر بھائی رہتے تھے، بھائی کے گھر چلے گئے۔ تو حضرت سناتے تھے کہ ان صاحب نے مجھے اپنے حالات بتائے بعد میں۔ انہوں نے بتایا کہ جب ہم یہاں اترے اور آئے تو طبیعت میں بڑی مایوسی تھی، اتنا بڑا کاروبار ایسے ہی چھوڑ کر آنا پڑا۔ لیکن وہ فرماتے تھے کہ میری بیوی نے میرا حوصلہ بڑھایا، بھائی کے گھر رہ رہے تھے، کھانا بھی وہیں کھاتے تھے، تو ہر کھانے کے وقت میں بیوی میری تعریفیں کرتی تھی کہ یہ تو بہت محنتی ہیں اور بہت حوصلے والے ہیں، اتنا بڑا کاروبار انہوں نے کھڑا کر لیا تھا اور انشاءاللہ اب بھی کر لیں گے۔ چند دن کے بعد ہمت پیدا ہوئی اور میں نے بھائی سے قرضہ لے کر ایک ٹرک خریدا اور خود اس کو چلانا شروع کیا۔ ٹرانسپورٹ کا مالک ڈرائیور بن گیا ٹرک کا، لیکن آہستہ آہستہ اس کام کا تجربہ تھا، بڑھنا شروع ہوا۔ جب حضرت سے وہ بات کر رہے تھے تو ان کی ٹرانسپورٹ کمپنی میں 200 ٹرک پھر ہو گئے تھے آسانی کے ساتھ۔ تو دنیا میں جو مقدر ہے وہ تو مل کر رہتا ہے، مگر وہ بات جو اللہ کی مرضی میں راضی رہنے والی ہے وہ اس طرح آسانی سے پیدا نہیں ہوتی ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق کی ضرورت ہوتی ہے، ایک خاص تعلق ہو۔ ظاہر بات ہے اگر کوئی بچہ ہے اور اس کا ایک باپ ہے اور باپ سے صحیح تعلق ہے تو سارے معاملات میں باپ پر وہ اعتماد کرتا ہے، اور اگر باپ سے لڑائی ہے تو وہ باپ پر بھی اعتماد نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ سے اگر صحیح تعلق نہیں ہوگا تو پھر اللہ پر بھروسہ بھی نہیں ہوگا اور اللہ کی مرضی میں راضی رہنے والا کام بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے صحیح تعلق پیدا کرنے کے لیے اللہ کی مرضی پر چلنا پڑے گا۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہم دنیا کے معاملے کو اپنی محنت سے حل کرنا چاہتے ہیں اور آخرت کو اللہ کے حوالے کر کے اللہ کے رحم پر چھوڑتے ہیں۔ اس کو پلٹ دیں تھوڑا سا، آخرت کے لیے خود محنت کرنا شروع کر دیں، یعنی یہ کوشش کریں، یہ ارادہ کریں کہ جان بوجھ کر باقاعدہ منصوبہ بنا کر ارادہ کر کے گناہ نہیں کریں گے۔ ہمارے حضرت سنایا کرتے تھے، میری زبان سے بہت سے لوگوں نے سنا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، ایک بزرگ کا قصہ، بابو جی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔
حضرت نے ان سے بہت استفادہ کیا. ایک بزرگ تھے وہ، اور ان کی شان یہ تھی، بابو جی اس لیے تھے کہ وہ ڈاک کے محکمے میں ملازم تھے، ان کو بابو جی کہا جاتا تھا، ریٹائر ہو گئے تھے. ان کی بزرگی کا یہ عالم تھا کہ جس آدمی کے لیے دعا کر دیتے ہیں تو اس کو 3 دن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی تھی. ہمارے حضرت یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، اور جب چھٹی ہوتی تھی تو ان کے یہاں حاضر ہوتے تھے. تو حضرت کے جو ساتھی ہوتے تھے وہ ان سے کہہ کے رکھتے تھے، ان کو حافظ صاحب کہتے تھے. بعد میں تو ہمارے حضرت بہت بڑے مولانا بھی بن گئے، عالم بن گئے، اگرچہ بہت سے لوگ ابھی بھی نہیں مانتے. اللہ جانے ہمارے یہاں عالم ماننے کے لیے کیا چاہیے. جو آدمی شمائل ترمذی پڑھاتا تھا، جو آدمی ختم بخاری اور افتتاح بخاری کراتا تھا، جس آدمی کو میں نے دیکھا ہے جو ہاتھ میں ان کے کاغذ ہوتا تھا اس میں حدیث عربی میں لکھی ہوئی ہوتی، ترجمہ نہیں ہوتا تھا، ترجمہ وہ خود کرتے تھے، وہ آدمی عالم نہیں. تو وہ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو لڑکے کہتے تھے بھائی حافظ صاحب حضرت کیا ہمیں بھی لے کر چلو. بہت سے لڑکوں نے کہہ رکھا تھا. تو ہوتے ہوتے 32 لڑکے تیار ہو گئے جانے کے لیے. جب وقت آیا تو 32 لڑکے تھے، وہ لے کر چلے گئے. جا کر ان سے درخواست کی کہ حضرت میرے ساتھ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس آئے ہیں اور وہ سب دعا چاہتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ ایسا کرو، میرے پاس اکیلے ایک ایک آدمی کو بھیجو. اندر بیٹھے تھے وہ، تو یہ ایک ایک لڑکا جاتا رہا اور واپس آتا رہا، اور وہ سب کے لیے دعا کرتے رہے. سب جمع ہو گئے واپسی کے لیے، تو ہر ایک نے بتایا کہ مجھے اسی گناہ کے چھوڑنے کی نصیحت کی جس میں میں مبتلا ہوں. ایک کام تو یہ ہوا، اور دوسرے کے سب کے لیے دعا کر دی. حضرت فرماتے ہیں کہ سب پہنچ گئے واپس یونیورسٹی میں، اور 3 دن کے اندر سب کو زیارت بھی ہو گئی. ایک رہ گیا، ایک لڑکے کو زیارت نہیں ہوئی. اس نے آ کے شکایت کی کہ بھائی ذوالفقار صاحب یہ کیا بات ہے، یہ سب کہہ رہے ہیں زیارت ہو گئی اور ہمیں نہیں ہوئی. اب حضرت کیا کہتے، اس وقت تو طالب علم تھے. حضرت نے کہا ٹھیک ہے، میں بابو جی کو خط لکھوں گا. تو بابو جی کو خط لکھا کہ حضرت وہ 32 میں سے 31 لڑکوں کو زیارت ہو گئی، ایک لڑکے کو نہیں ہوئی. تو بابو جی کا جواب آیا کہ تحقیق کرو، اس کا عقیدہ غلط ہوگا. تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ شیعہ تھا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ سچا واقعہ حضرت کے ساتھ پیش آیا. یہ جو بزرگ تھے ان کا یہ ساری بات اس لیے سنائی کہ ان کا قول سنانا تھا. وہ فرماتے تھے جو بندہ اپنے ارادے سے اللہ کی نافرمانی کرنا چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا رد کرنا چھوڑ دیتے ہیں. بھائی تم میری نافرمانی نہیں کرتے، میں بھی تمہاری بات پوری کر دوں گا، میں بھی تمہاری دعا قبول کر لوں گا. یہ ہوتا ہے، گناہ ہوگا، لیکن یہ نہ ہو کہ صاحب باقاعدہ ارادہ کر کے جا رہے ہیں گناہ کرنے کے لیے، پلان بنا کے جا رہے ہیں گناہ کرنے کے لیے، یا باقاعدہ مسلسل گناہ ہو رہا ہے، جیسے کاروبار میں ہوتا ہے، لوگوں کے سودی قرضہ ہوتا ہے، دھوکہ ہوتا ہے، جھوٹ ہوتا ہے، غلط سامان ہوتا ہے. تو ارادے سے گناہ یہ سب چھوڑ دیا جائے، توبہ کر لی جائے. اگر خدا نہ خواستہ اس کوشش کے بعد بھی گناہ ہو جائے، پھر توبہ کر لیں، پھر گناہ ہو جائے، پھر توبہ کر لیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا رابطہ بنا لیں کہ جیسے یوں مثال سمجھ لیں، جو سے چھوٹا بچہ ہوتا ہے ماں کے ساتھ سب سے زیادہ وہ متعلق ہوتا ہے. ماں کسی بات پر ڈانٹ دیتی ہے اور ماں دھمکی دیتی ہے کہ میں تم سے نہیں بولوں گی، تو پتا ہے کہ ماں بھی رہ نہیں سکتی، لیکن بچہ اس سے بھی جلدی راضی ہو جاتا ہے. تھوڑی دیری کے بعد بچہ آ کے خوشامد کرنے لگتا ہے. جب تک ماں نہیں بولتی بچہ اس کو خوشامد اس کی کرتا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا تعلق ہو جائے کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو، لیکن اگر خدا نخواستہ ہو جائے تو توبہ کیے بغیر چین نہ آئے. جیسے بچہ ماں کو راضی کیے بغیر چین نہیں پاتا. ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کا حق بندوں کے اوپر ماں سے کہیں زیادہ ہے. بے شک ماں کا حق بہت بڑا ہے. اللہ کے بعد بندوں میں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عام انسانوں میں سب سے بڑا حق ماں کا اور باپ کا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا حق تو سب سے بڑا ہے. اللہ تعالیٰ کا حق یہی ہے کہ اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اور اگر نافرمانی ہو جائے تو معافی مانگ لی جائے. اور اللہ کی رحمت کی وسعت کا یہ عالم ہے کہ اللہ تعالیٰ
سچی بات یہ ہے کہ معاف کرنے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ کبھی میں ڈرتے ڈرتے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کبھی کبھی جسارت سی پیدا ہونے لگتی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے توبہ کر لیں گے معافی ہو ہی جائے گی، اور حقیقت یہ ہے کہ ہوتی ہے۔ اگر دل سے آپ معافی مانگیں، دل سے توبہ کریں تو یقیناً معافی ہو جاتی ہے۔ معافی کا آپ کو پتہ بھی چل جاتا ہے۔ جب آپ دل سے توبہ کرتے ہیں تو آپ کے دل کی حالت بدل جاتی ہے، دل کے جذبات بدل جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی ہے، اور اللہ تعالیٰ تو توبہ قبول کرنے کا اتنا زیادہ ارادہ رکھتے ہیں بندوں کے ساتھ ہم مہربانی کا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک بندہ ایسا آئے گا جو توبہ تو کرتا تھا مگر پھر گناہ کر لیتا تھا، پھر توبہ کرتا تھا، پھر گناہ کرتا تھا، پھر توبہ کرتا تھا، یعنی یہ کشمکش ساری زندگی چلتی رہی۔ اس احمق سے گناہ نہیں چھوٹے۔ میں احمق اس کو یہ سوچ کے کہہ رہا ہوں کہ شاید وہ بندہ میں ہوں قیامت میں، اللہ کرے۔ میں نے پہلی بار جب یہ حدیث پڑھی تو مجھے یہ خیال آیا کہ وہ میں ہی ہوں گا یا میرے جیسا کوئی ہوگا۔ اعمال سنائے جائیں گے، تم نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، سارے گناہ، اور ظاہر ہے کہ وہاں انسان بھولے گا نہیں، سب یاد آ جائے گا۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، جو کیا تھا یاد آ جائے گا، اقرار کرے گا، ہاں بھئی اللہ میں یہ کیا، میں نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا۔ سارے گناہ سنانے کے بعد جب فرشتہ خاموش ہو جائے گا تو بندہ کہے گا کہ اللہ میرے اعمال نامے میں کیا فقط گناہ ہی تھے؟ میں توبہ بھی تو کیا کرتا تھا، توبہ کا کوئی ذکر نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں سے ذرا دیکھو توبہ ہے کیا؟ اللہ کو تو پتہ ہے مگر ظاہر کرنے کے لیے فرشتے دیکھ کر کہیں گے جی توبہ بھی ہے، بار بار توبہ ہے، گناہ بھی ہے، توبہ بھی ہے، گناہ بھی ہے، توبہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسے بھی جنت میں بھیج دو، اسے بھی استقامت والوں کے ساتھ ہی بھیج دو۔ یہ صحیح ہے کہ گناہ نہیں چھوڑ سکا مگر اس نے توبہ کرنا بھی نہیں چھوڑا۔ شیطان اور نفس نے اس کو بار بار گرایا مگر یہ بار بار اٹھتا رہا، میری ہی خاطر تو، مجھے ہی راضی کرنے کے لیے تو کرتا رہا نا۔ تو اب آپ سوچئے کہ کتنا آسان ہو گیا ہمارا کام۔ بہت سے نوجوان سوچتے ہیں کہ جی ہم سے چھوٹتا نہیں ہے۔ ارے بھائی روزانہ توبہ کرتے رہو، کبھی نہ کبھی چھوٹ بھی جائے گا۔ ہمارے حضرت یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی گناہ نہیں چھوٹتا تو روزانہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے کہا کرو کہ اللہ میرا گناہ چھڑا دے۔ پھر بھی نہ چھوٹے اگر تو امید یہ ہے کہ اللہ کے ہاں معافی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اسی کو دیکھیں گے کہ چھوڑ تو نہیں سکا مگر اس کا ارادہ تھا چھوڑنے کا، اور یہ مجھ سے دعا کرتا تھا چھڑانے کی۔ ہمارے حضرت کے الفاظ میں دعا میں یہ الفاظ آتے تھے کہ اللہ ہم سے نفس و شیطان کا مقابلہ نہیں ہوتا، ہم نفس و شیطان کا مقابلہ کرنے پر قادر نہیں ہیں مگر آپ گناہ چھڑانے پر قادر ہیں، اللہ عافیت کے ساتھ گناہ چھڑا دیں۔ تو بس اب ہم سب مل کر یہی ارادہ کر لیں کہ ہم توبہ کریں گے، اگر دوبارہ غلطی ہوگی پھر توبہ کریں گے، پھر غلطی ہوگی پھر توبہ کریں گے۔ شیطان اور نفس ہمیں جتنا بھی گرائیں گے ہم اٹھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے بھروسے پر ہم دوبارہ اٹھتے رہیں گے، اور یہ ارادہ رکھیں گے کہ ایک نہ ایک دن زندگی میں ایسا ضرور لانا ہے کہ ہمارے سارے گناہ چھوٹ جائیں، اور اللہ سے پھر یہ مانگنا ہے کہ اللہ موت کا وقت جب آئے تو پھر سارے گناہ معاف ہو چکے ہوں۔ اے اللہ موت کا فیصلہ ہمارے لیے ایسے وقت میں کیجئے کہ آپ راضی ہو چکے ہوں، آپ ہمیں معاف کر چکے ہوں، آپ ہمیں اپنے اچھے بندوں میں شامل کر چکے ہوں۔ بس یہ اس نیت کے ساتھ یہاں سے رخصت ہو تو انشاءاللہ امید ہے ہماری زندگی